سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر وهي من شهر رمضان. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں، اور فرماتی ہیں کہ یہی لیلۃ القدر جو ہے یہی لیلۃ المبارکہ ہے. جیسے دوسری صورت میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. تو لیلہ مبارکہ جو ہے یاد رکھیں، بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے. اس کو لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، لیکن اکثر مفسرین کرام جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ بھی لیلۃ القدر، اسی کو اللہ نے لیلۃ القدر بھی فرمایا ہے اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے لیلہ مبارکہ بھی فرمایا ہے. بہرحال 15 شعبان کے بارے میں بھی بہت سارے آثار ملتے ہیں کہ وہ بڑی بابرکت رات ہے، اور اس میں بھی معاملات جو ہیں سال کے وہ فرشتوں کو سپرد کیے جاتے ہیں، لیکن تقسیم ارزاق یہ ساری چیزیں یہ لیلۃ القدر میں ہوتی ہیں. تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں یہ راج قول اور جو نص سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے خلاصے میں عرض کیا تھا کہ بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ لیلۃ القدر سارے سال میں کبھی ہوتی، لیکن اللہ کا قرآن جس پہ شہادت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں، وہ رمضان میں ہوتی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا. اور یہاں بھی وہی فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے اندر ہے. تو اب یہی قول جو ہے وہ معتبر ہے. ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ علماء مفسرین سارے اقوال ذکر فرماتے ہیں تاکہ طالب العلم کو پتہ لگے کہ بھی یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے. لیکن راجح قول وہی ہوتا ہے جو نص سے ثابت ہو، جو حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. تو یہ شان والی رات، یہ عظمت والی رات، یہ رفعت والی رات، یہ رحمت والی رات جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے. قال ابن عباس وغيره انزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نظر مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى معظما لشان ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها وقال وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر.
اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن جملتاً واحدتاً یعنی سارا قرآن کامل مکمل لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اتارا، اور آسمان دنیا میں ایک مقام ہے جس کا نام بیت العزت ہے، اللہ نے وہاں اپنے کلام کو محفوظ فرمایا، اور پھر آسمان دنیا سے تقریباً 23 سال کے اندر مختلف مقامات پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا اور جبریل علیہ السلام لاتے رہے۔ تو اللہ کا قرآن جو ہے وہ تو لوح محفوظ میں تھا، لوح محفوظ سے پورا قرآن اتارا گیا، اور جب وہ بیت العزت میں آیا تو پھر جتنا اللہ کا حکم ہوتا اتنی آیتیں لے کے جبریل علیہ السلام نازل ہوتے، اور یہ تقریباً مدت جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں 20 سال، لیکن راجح قول یہی ہے کہ 23 سال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف اصل میں اس لیے ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 63 سال ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کی عمر جو ہے 65 سال ہے۔ تو اب یہ دو روایات ہیں، دو اقوال ہیں، حالانکہ دونوں ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور کی پیدائش بھی ربیع الاول میں ہے اور آپ کی وفات بھی ربیع الاول میں ہے، تو یہ پورا سال تو نہیں ہے نا۔ تو بعض راویوں نے پہلا بھی پورا سال گن لیا اور وفات والا بھی پورا سال گن کے فرمایا کہ 65 سال، اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ پہلا بھی نہیں گنا جو چند مہینے تھے، اور آخری بھی نہیں گنا تو نے کہا 63 سال ہے۔ تو اصل میں دونوں قول جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں، اور جتنے صحابہ کے قول ہیں، تابعین کے قول ہیں، تبع تابعین کے قول ہیں، تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، لازماً ان کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ائمہ کرام ہیں، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام محمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہم، تو کوئی امام اپنی طرف سے نہیں کہتا، اس کے پاس دلیل ہوتی ہے لازماً یا کتاب اللہ سے یا سنت رسول اللہ سے یا اجماع امت سے یا قیاس سے، اس کے بعد لازم دلیل ہے، بغیر دلیل کے وہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک امام کے قول پہ عمل کر رہے ہو تو بالکل کرو، الحمدللہ وہ حق ہے، لیکن دوسرے کو بھی غلط نہ کہو، چونکہ ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اپنے امام کے قول کو ترجیح دیتے ہو، تو اس لیے کبھی بھی صحابہ کا قول جو ہے کوئی صحابی اپنی طرف سے بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جن لوگوں نے دین بھی ایمان بھی قرآن بھی حضور سے پڑھا ہو، ان سے زیادہ سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر 23 سال کے اندر واقعات کے مطابق، حالات کے مطابق اللہ کا قرآن اترتا رہا، پھر اللہ نے اس کی شان بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ وما ادراکا، مانا وما اعلمکا، میرا مدنی آپ کو کیا خبر ہے اس رات کی کیا شان ہے، جب تک کہ اللہ نہ بتلائے۔ قال ابو عیسی الترمذی عند تفسیر آیت حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الطیالسی قال حدثنا القاسم بن فضل الحدانی ان یوسف بن سعد قال قام رجل الى الحسن بن علی بعدما بايع معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وقال صفت وجوه المؤمنین او یا مصور وجوه المؤمنین فقال لا تؤنبني رحمك الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرى بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزل إنا آتيناك الكوثر يا محمد يعني نهر في الجنة ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بعدك بنو أمية يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال القاسم فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوم لا تنقص ثم قال الترمذي وهذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه مزيد قاضي الفضل وهو ثقة وثقه يا قطان وعبد الرحمن بن مهدي وقال الشيخ يوسف بن سعد ويقال يوسف بن مهدي رجل مجهول
ولا يعرف هذا اللفظ الا بهذا الوجه. اب یاد رکھیں کہ اس میں ایک امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی اور ان کی خلافت کو تسلیم کر کے بیعت کر لی، تو ایک دن ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا مسود وجوہ المؤمنین، مومنین کے چہروں کو سیاہ کرنے والا، تم نے معاویہ کی بیعت کر لی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی تم مجھے اس بات پر برا نہ کہو، اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ حضور پاک کے منبر پہ قابض ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی تسلی کے لیے آیت اتاری انا اعطیناک الکوثر، تاکہ حضور کو اطمینان ہو کہ آپ دنیا کا فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو جنت میں بڑا انعام دیا. اور یہ سورت بھی اتاری کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس روایت میں ہے کہ بنو امیہ جو ہیں وہ 1000 مہینے تک یعنی حضور کے منبر پہ قابض رہیں گے. تو اب قاسم کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی مدت حکومت کو گنا ہے، عمارت کو گنا ہے، تو بالکل ٹھیک 1000 مہینہ بنتا ہے، نہ زیادہ ہے اور نہ نقصان. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ روایت جو ہے ناقابل اعتماد ہے، اس میں راوی بھی مجہول ہے، اس میں غرابت بھی ہے، اور اس کو سیاستہ میں کسی نے نہیں دیا. کیونکہ حضرت معاویہ سے صلح کرنا جو ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک دفعہ حضرت حسن کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ سردار بنے گا. لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں جو جھگڑا ہے اس کو ختم کریں گے. یہ تو حضور نے فرمایا. اور اتفاق کی بات بھی یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اختلاف ہو گیا. سیدہ عائشہ، سیدنا معاویہ، ان سب کا مطالبہ تھا حضرت علی سے کہ سب سے پہلے قصاص عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے جو مظلوم شہید ہوا. اسی پر وہ جنگ جمل ہوئی، اسی پر سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں لڑائیاں ہوئیں. اور یہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن مطالبہ کرنے والوں نے بھی اجتہاد میں خطا کی، وہ مختی تھے، ان سے خطا ہوئی. اور مجتہد سے خطا ہو جائے تو اس کو بھی اللہ اجر دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا نہ کرے اگر یہ لڑائی تھی اور نعوذ باللہ ان میں ایک جماعت کافر تھی تو پھر تو ان کی لڑکیوں کو باندی بنایا جاتا، ان کے لڑکوں کو غلام بنایا جاتا، ان کا مال غنیمت میں تقسیم کیا جاتا. لیکن حضرت علی نے خود آگے حضرت عائشہ پہ چادر ڈالی. تو اس لیے وہ بھی سمجھتے تھے کہ بھئی وہ بھی قصاص عثمان کے بدلے میں، جیسے دیکھو نا کسی آدمی کا بندہ قتل ہو جائے وہ جوش میں آ جاتا ہے،
ان کا بھی تو حق بنتا تھا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجبور تھے. انہوں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ بھائی ابھی میری حکومت مستحکم نہیں ہوئی، میں نے پورا کنٹرول نہیں لیا، ابھی تک مدینہ منورہ میں باغیوں کا کنٹرول ہے، اور میری وہ نام نہاد خلافت کو قبول کرتے ہیں. آپ اب میری حکومت کو مستحکم ہونے دیں، استقرار پکڑنے دیں، میں سب سے پہلے بدلہ لوں گا حضرت عثمان کا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب حضور نے فرمایا تو اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد چونکہ بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں، حضرت حسین آپ سے 1 سال چھوٹے ہیں، تو اب حضرت حسن کے ہاتھ میں بیعت ہو گئی، تو اب خلیفہ برحق حضرت حسن ہو. جیسے حضرت علی خلیفہ برحق تھے، اب حضرت حسن بھی خلیفہ برحق ہو گئے. اور چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جھگڑا تھا اور بالکل جنگیں ہو رہی تھیں، تو حضرت حسن نے پیغام بھیجا حضرت معاویہ سے کہ میں جنگ کرنا نہیں چاہتا. دونوں طرف سے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، تو اس لیے میں خلافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. تو حضرت حسن نے اس حضور کے فرمان کے مطابق حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی. اب حضرت معاویہ بھی خلیفہ برحق ہو گئے کہ جب حضرت حسن نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر دی تو وہ خلیفہ مستحکم ہو گئے، اور وہ جو قتال تھا مسلمانوں کے درمیان میں وہ بھی ختم ہو گیا. اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے فتوحات حاصل کیے، اتنے ملک فتح کیے کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں ہی فوجیں جو ہیں آپ کے ہندوستان میں پہنچی. اطمینان ہو گیا، لڑائی بند ہو گئی، اسلام کو ترقی ملی. اور حضرت معاویہ جلیل القدر صحابی ہے، اور تمام صحابہ جو ہیں وہ صدوق بھی ہیں، عدول بھی ہیں، اور ان سب سے اللہ راضی بھی ہے. اور حضرت معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، یعنی بیوی کے بھائی بھی ہیں. بیوی ام حبیبہ جو ہیں ابو سفیان کی بیٹی، وہ حضرت معاویہ کی بہن ہیں. حضرت معاویہ جو ہیں وہ کاتب الوحی ہیں. حضرت معاویہ وہ آدمی ہے رضی اللہ عنہ جن کو حضور پاک نے دعا دی تھی کہ اللہم اہدہ واہد بہ، اور ایک روایت میں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، بی بی عائشہ ہدایہ بھیجے. نعوذ باللہ اگر ان کو وہ حق پہ نہ سمجھتے تو اہل بیت رسول اللہ کا بھی ان کا ہدیہ قبول فرماتے. تو اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ بنو امیہ جو ہیں، جیسے بنو عباس ہیں، بنو امیہ ہیں، تو ان کے دور میں اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو اچھے کام بھی تو ہوئے. ہر دور میں اور ہر فرقے میں لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، لوگ غلط بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسی روایتوں کو لیلۃ القدر کے ساتھ یا الف شہر سے یہ مراد لی جائے تو یہ روایت جو ہے کسی نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا. اچھا، اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے امام ترمذی جن کا نام ہے ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورۃ الترمذی، جن کی سنن الترمذی کتاب ہے، یاد رکھو. ان کا پورا نام کنیت کے ساتھ ہے ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورۃ الترمذی.
اور ایک جو ہے وہ ہے احمد ترمذی، وہ امام ترمذی کے بھی استاد ہیں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نہ تو امام ترمذی نے نہ ان کے استاد نے نقل کی ہے، بلکہ ان کے نام سے کسی روافض کے لوگوں نے کتاب میں ڈال دی۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے، یعنی یہودیوں نے تورات بدل ڈالی، نصارہ نے انجیل بدل ڈالا، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہر دور میں تحریف کا دور گزرا ہے، خاص طور پہ یہود اور اس کے بعد روافض۔ انہوں نے بھی اللہ کے قرآن میں بھی تحریفات کی، تحریفات معنوی بھی کی اور تحریفات لفظی بھی کی۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اب جیسے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں رحمت اللہ علیہ، جن کو ہمارے ہاں پیران پیر کہتے ہیں، یعنی پیروں کا بھی پیر، کوئی بات ہے، بڑی بات حقیقت ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر ان کے مرید تھے۔ وہ حنبلی المسلک تھے، امام احمد ابن حنبل کے مسلک پہ تھے۔ یعنی یوں سمجھیں آسانی کے لیے کہ جو اب یہاں سعودی عرب میں جو امام ہیں، جو مشائخ ہیں، جو علماء ہیں، سب حنبلی المسلک ہیں۔ یہی عقیدہ تو امام عبد القادر جیلانی کا تھا۔ وہ کہاں سے اہل بدعت یا اہل شرک ہو سکتا ہے؟ وہ تو پکے موحد تھے، خالص موحد تھے۔ ایک آدمی نے آ کے آپ سے سوال کیا کہ حضرت، ہم جو بزرگوں کے کرامات دیکھتے ہیں اور آپ کے بھی کرامات ہم دیکھتے ہیں، تو کیا بزرگوں کے ہاتھ میں اللہ تعالی وہ تصرفات دے دیتے ہیں؟ بات کو سمجھیں، یعنی ایک بزرگ کے ہاتھ میں کرامت ظاہر ہوئی تو حضرت عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی قلم ہے۔ اور میں جب قلم سے لکھا جاتا ہے تو سارے لکھنے کا علم اور اختیار قلم کو ہو جاتا ہے یا لکھنے والے کو؟ اگر لکھنے والا نہ لکھے قلم کیا کرے گی؟ تو قلم سے جب لکھا جاتا ہے تو وہ اختیار یہ نہیں کہ اب قلم کو دے دیا گیا، اب قلم جب چاہے خود بخود لکھنا شروع کر دے گی۔ جب تک وہ لکھنے والا پکڑ کے لکھتا رہے گا قلم چلے گی، جہاں روکے گا روک جائے گی۔ نے کہا یہی بزرگوں کی کرامات ہوتی ہیں، جب تک اللہ چاہتے ہیں ظاہر فرما دیتے ہیں اور جہاں نہیں چاہتے ہیں روک دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے ان کو اب متصرف فی الامور بنا دیا یعنی دے دیا، یہی تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا کرامات ہیں یا معجزات ہیں؟ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، اس کا فعل نہیں ہوتا۔ کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اچھی طرح عقیدے کو ٹھیک کرو، یہی ہے جس میں لوگ گمراہ ہو گئے، اللہ معاف کرے۔ اور ایسے ایسے جھوٹے قصے لکھے ہیں۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے پیران پیر سے کہا جی میری اولاد نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ دعا کریں، کہا نہیں بس مجھے بچہ دے دے، میں آپ کا مرید ہوں، میں نے دعا آپ سے لینا ہے۔ انہوں نے مراقبہ کیا اور کہا کہ بھائی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن لوح محفوظ میں اللہ نے تیری اولاد لکھی نہیں ہے تو میں کہاں سے دے دوں؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو لینا ہے، میں تو بس آپ کے دروازے پہ پڑا ہوں۔ تو حضرت نے دعا کی اللہ تعالی سے کہ یا اللہ اب یہ مانتا نہیں ہے،
مہربانی کریں اس کو ایک بچہ دے دیں. تو اللہ نے فرمایا کہ عبد القادر ہم نے لوح محفوظ میں لکھا ہی نہیں اس کے لیے. فرمایا ایک نہیں تو چلو 2 دے دیں. اللہ نے فرمایا عبد القادر عجیب بات، میں نے اس کے لیے ایک ہی نہیں لکھا، تم 2 کہا اچھا جی 3 دے دیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم تو بالکل نہ 1 دیں گے، نہ 2 دیں گے، نہ 3 دیں گے. ہم نے لوح محفوظ میں اس کے لیے اولاد لکھی ہی نہیں ہے. تو میرا قول تو نہیں بدلا کرتا، ما یبدل القول لدی، میرا فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. تو کہتا ہے کہ پیران پیر جلال میں آ گئے اور مٹی اٹھائی، اس پہ دم کیا اور کہا کہ جاؤ اپنی بیوی کو یہ مٹی کھانے میں ڈال کے کھلا دو، تمہیں 7 اولاد ہوں گے. خدا نہیں دیتا تو نہ دے، میں تمہیں دیتا ہوں. اتنا بڑا شرک اور کفر تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا ہوگا. وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ نہیں کہ خدا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا نہیں دیتا میں تمہیں دیتا ہوں. اتنا بڑا شرک جو ہے نا، یقین رکھو. حالانکہ عبد القادر وجہ اصل میں کیا ہے یاد رکھو کہ شیطان اللہ والوں سے 2 انتقام لیتا ہے. ایک ان کی زندگی میں انتقام لیتا ہے کہ لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. جب مر جائیں قبروں پہ سجدے کرواتا ہے. یار بڑا بزرگ تھا، ہم تو وہابی کہتے رہے. سبحان اللہ، وہ تو پہنچا ہوا بزرگ تھا. وہ جناب وہ تو بڑا صاحب طریقت اور صاحب شریعت اور صاحب کرامات بزرگ تھا. پھر ان کی قبروں پہ منتیں اور نظر اور نیاز، یعنی زندگی میں بھی ان کو تکلیف ہو، موت کے بعد بھی ان کو راحت نہ ملے. تو اسی لیے روافض نے، شیعہ نے اپنی طرف سے کتابیں لکھ کر ان کی کتابوں کے اندر شامل کر دی. اور وہ جھوٹی روایات ہیں، جھوٹی حکایات ہیں. ورنہ وہ تمام لوگ جو تھے یاد رکھو موحد تھے، اللہ کی توحید کے پرستار تھے، اللہ کی توحید کے علمبردار تھے، اللہ کی توحید کے دائی تھے. اسی طرح روافض نے بہت ساری تفسیروں میں اہل بیت کی شان میں روایتیں گھڑ گھڑ کے بیان کر دی. اور عجیب لوگ ہیں. ایک جگہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے امام ابو جعفر نے فرمایا تھا وصیت میں کہ بھی لوگوں کو اپنا مذہب نہ بدلانا، اپنے مسلک کی طرف نہ بلانا، خاموش رہنا. اچھا مذہب ہے جس کی طرف دعوت بھی نہ دو. اب ان سے پوچھو بھی تمہارا امام تو منع کر، انہوں نے کہا نہیں انہوں نے تقیہ کیا تھا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، مفسر نے بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ ھذا حدیث غریب، اور اس سند کے علاوہ اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے جس نے اس کو اس طرح روایت کیا. اور ویسے بھی اصولی بات ہے کہ بنو امیہ کے 1000 مہینے کا کیا تعلق ہے لیلۃ القدر کی عبادت سے؟ لیلۃ القدر کی عبادت کا کوئی جوڑ بھی تو ہو نا آپس میں، کہ اس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کا 1000 مہینہ مراد ہے. وقد رواد الحدیث الحاکمی مستدرک من طریق القاسم بن الفضل یوسف بن باز به وقول الترمذی مجهول فيه نظر. اب مفسر فرماتا ہے کہ ایک اور طریقے سے بھی روایت تو ہے، یہ یوسف بن بازن جو ہے یہ مجہول نہیں ہے. قد رواد جماعت من بعد میں سند خاطر وقال بھی ہے وہ مشہور فی روایت میں قال هو ثقۃ فباک ثقہ ولوا بن من طریق القاسم بن یوسف بن باز قال قال وهذا يقتضي اضطرابا بهذا الحديث والله اعلم. ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا. یہ حدیث منکر ہے، ہر حال میں منکر ہے. قال شیخنا الامام الحافظ حجۃ الجازمی جو حدیث منکر کی حدیث جو ہے منکر ہے. قلت وقول قائم فضل الدانی انه حسب مدت بنی امیہ وجدها 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ليس بصحیح. اب مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قاسم بن الفضل نے کہا کہ میں نے حساب کیا تو بنو امیہ کی مدت حکومت جو ہے وہ 1000 مہینہ بنتی ہے، 1 دن زیادہ نہ 1 دن کم ہونے کا، یہ بھی غلط ہے.
فإن معاوية بن سفيان رضي الله عنه استقل بالملك حين سلم إليه رسول علي الإمرة سنة 40 واجتمعت البيعة معاوية اسم ذلك عام الجماعة واستمروا فيها والتابعين بالشام وغيرها إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأحواز وبعض البلاد قريبا من 9 سنين لیکن لم تزل يضمن الإمرة بالكلية بل أن بعض البلاد إلى أن استبلهم العباس الخلافي سنة 32 فيكون مجموع مدة من 92 سنة وذلك أزيد من 1000 شهر فإن 1000 شهر عبارة 83 سنة و14 وقال اسقط من مدة أيام الزبير هذا وقال ما قاله السير صاحب اللہ اعلم. اب حضرت مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت معاویہ نے جب حضرت حسن نے ان کی بیعت کر لی اور اب آپ مستقل طور پہ خلیفہ بن گئے تو تقریباً 40 سال تک آپ کی خلافت ہے. اس کے بعد سب نے بیعت کر لی. حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ اسی لیے اس کو عام الجماع بھی کہا جاتا ہے کہ ساری جماعتیں متفق ہو گئیں, جھگڑا ختم ہو گیا. اور اسی طرح ان کی حکومت جو ہے وہ چلتی رہی شام تک بھی. اور ساری صرف درمیان میں ایک وقت آیا کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے حرمین میں اپنی حکومت کا اعلان کیا. تقریباً 9 سال وہ حرمین پہ, لیکن باقی علاقوں میں ان کی کوئی حکومت نہیں تھی. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بنو العباس نے اس نے 132 میں پھر بنو العباس کی حکومت شروع ہوئی. فیکون مجموع مدت میں 93 سنة. اب دیکھا جائے تو پھر حضرت بنو امیہ کی مدت حکومت جو ہے وہ تقریباً 92 سال بنتی ہے, اور 92 سال جو ہے وہ 1000 مہینے سے زیادہ ہوتے ہیں, کم نہیں ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہے کہ کم نہیں ہو گیا زیادہ؟ کہتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عبداللہ ابن زبیر کے جو 9 سال ہے وہ نکال دیے جائیں تو پھر تقریباً قریب بات بنے گی. لیکن بہرحال یہ تو ایک حساب کی بات ہے. اب حساب کا تعلق یا کسی کی مدت حکومت جو ہے 1000 مہینے کے برابر ہے تو اس کا لیلۃ القدر سے کیا تعلق ہے یار؟ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَاتِحَةِ دِينِ أُوصِيكَ لِلضَّمِّ دَوْلَةَ بَنِي أُمَيَّةَ وَلَوْ أُرِيدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهَذَا السِّيَاقِ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس حدیث کو اگر ہم صحیح سمجھیں تو اس سے تو بنو امیہ کی مذمت کا بیان ہے, اور وہاں تو لیلۃ القدر کی تعریف کا بیان ہے, تو اس کے ساتھ اس کا کیا جوڑ ہے؟ اس حدیث سے تو یہ مراد ہوتا ہے نا کہ بنو امیہ حضور کے منبر پر 1000 مہینے تک نعوذ باللہ ناجائز قابض رہیں گے, تو یہ تو ان کی مذمت ہے. اور اللہ نے تو 1000 شہر کو لیلۃ القدر کی عظمت کے ضمن میں بیان فرمایا ہے, تو لہذا پھر بھی یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے. فإن تفضيل القدر على أيام لا يدل على أيامهم فإن ليلة القدر شريفة جدا والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر. اب مفصل فرماتی ہیں کہ ليلة القدر جو ہے وہ بڑی شان والی رات ہے, بڑی عظمت والی رات ہے, اور یہ سورت کریمہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی مدح کے اندر اتاری ہے. فكيف تمدح بتفضيل على أيام بني معاوية الذي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث وهل هذا إلا كما قال القائل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا وقال آخر إذا أنت بذلت امرأ ذا براءة على ناقص كان المديح من النقص. اب مفسر فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی عظمت کے بارے میں یہ آیت اور سورت مبارک نازل فرمائی ہے, اور ایام بنو امیہ اس روایت کے مطابق تو ضم میں شمار ہوتے ہیں. ایام بنی امیہ سورۃ مکیۃ. اب مفسر فرماتا ہے کہ اگر ہم یہ مراد لیں کہ 1000 مہینے سے مراد بنی امیہ کی حکومت کے دن ہے تو یہ سورت تو مکی ہے, اس کا بنی امیہ کی حکومت سے کیا تعلق ہے؟ بنی امیہ والا جو ہے لفظ آیا والا معنیٰ
اب فصل فرماتے ہیں کہ نہ تو قرآن کی یہ آیت دلالت کرتی ہے، نہ قرآن کی یہ سورت کا معنی دلالت کرتا ہے۔ والمنبر انما سنے والمدینہ بعد مدت من الہجرت، حتیٰ کہ منبر جو ہے خطبے کے لیے یہ تو حضور کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بنایا گیا، مکے کے زمانے میں تو کوئی منبر بھی نہیں تھا۔ فهذا كله مما درسه في الحديث القاضي والله اعلم۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا مسلم بن خالد بن نجيح عن مجاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر رجلا من بني اسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر۔ حضور پاک نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر کیا کہ اس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ قال فعجب المسلمون ذلك، مسلمانوں کو تعجب ہوا کہ وہ کتنے شان والا بندہ ہے جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ قال فانزل اللہ عز وجل انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر الذي لبس ذلك الرسول بسم الله 1000 شهر، یعنی اللہ نے یہ صورت اتاری کہ میرا مدنی تیری امت کا ایک رات کا جاگنا جو ہے اس کے 1000 مہینے کے جہاد سے بھی بہتر ہے۔ ہم ان کو اتنی عظمت عطا فرما دیں گے، اتنی شان عطا فرما دیں گے کہ وہ صرف ایک رات اللہ کے راستے میں عبادت کریں اخلاص کے ساتھ اور نیت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ 1000 مہینہ عبادت کرنا ایک بڑا مشقت والا کام ہے، لیکن ایک رات عبادت کرنا تو اس کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں، کہاں 1000 مہینہ اور کہاں ایک رات۔ لیکن یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہو جائے، یعنی بظاہر تو عقل میں یہ بات نہیں آتی نا۔ دیکھو نا، ایک آدمی 1000 مہینے عبادت کرے، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ الاجر علی قدر النسب، ثواب آپ کو اتنا ملتا ہے جتنی مشقت زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیں نا، مثلا رمضان شریف میں ایک آدمی نے عمرہ کیا، ایک نے رات میں عمرہ کیا اور ایک نے روزے کے ساتھ عمرہ کیا۔ روزے والے کو زیادہ تکلیف ہے کہ وہ پیاسا بھی ہے، بھوکھا بھی ہے، روزہ بھی ہے، گرمی بھی ہے، لیکن وہ اسی گرمی میں طواف کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نا رمضان شریف میں طواف کے اندر بعض لوگ بیچارے پانی چھڑک رہے ہوتے تھے تاکہ کوئی بندے بے ہوش نہ ہو جائے، اتنی گرمی اور پیاس۔ اور ایک آدمی نے رات کو ماشاءاللہ ٹھنڈے ٹھنڈے، رات بھی ٹھنڈی ہے، پانی بھی پی رہا ہے، زمزم بھی پی رہا ہے، اور وہ عمرہ کر رہا ہے، تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ جتنی مشقت زیادہ ہوگی تو ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، ایک آدمی نے پاکستان سے احرام باندھا، ہندوستان سے احرام باندھا، ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ قاعدہ اصول ہے کہ ثواب تمہیں تمہاری مشقت پر اللہ دیتے ہیں، جتنی مشقت زیادہ اتنی اجر زیادہ۔ تو اب یہ بات سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے کہ بھی ایک رات 1000 مہینے سے کیسے بڑھ گئی؟ اس کا ایک جواب تو یاد رکھو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر دے، اس کی مرضی، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے، یہ ہوتی ہے من یشاء۔ حضور کی امت بعد میں آئی لیکن سب سے افضل، حضور کی امت بعد میں آئی لیکن جنت میں سب سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد میں آئے لیکن امام الانبیاء۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جو چاہے دے دے۔
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس بات کو سمجھو کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک بندہ جو ہے سو رہا تھا۔ حضور نے حضرت علی کو اشارے سے بلایا، حضرت علی ہے فرمایا وہ آدمی سو رہا ہے، 90 ہو، اس کو اٹھاؤ نیند سے، ایسا نہ ہو نماز چلی جائے بیچارے کی۔ حضرت علی نے جا کے اٹھایا، اٹھ گیا بیچارہ، ٹھیک ہے خوش بھی ہو گیا، اچھا ہوا بھی اٹھا دیا آپ نے۔ لیکن حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو نیکی کے کام میں سب سے زیادہ سبقت کرنے والے ہیں، آپ نے اس کو کیوں نہیں اٹھایا؟ مجھے حکم فرما دیا، آپ بھی تو اٹھا سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا علی، میں اٹھاتا اور وہ انکار کرتا تو کافر ہو جاتا، میں اٹھاتا ہوں کہ نہیں اٹھتا جی، میں نہیں اٹھتا جی، تو میں نے اس کو گناہ سے بچانے کے لیے تمہیں بھیجا ہے کہ تمہارے انکار پر اس پر وہ سزا مرتب نہ ہوتی جو میرے انکار پہ ہوتی۔ تو اب دیکھو حالانکہ بات تو ایک ہے نا کہ بھی حضرت علی بھی اٹھا رہے ہیں، وہ نہ اٹھتا، حضور اٹھائیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی کسی پاک باز عورت پہ تہمت لگاتا ہے زنا کی، وہ فاسق ہو جائے گا، فاجر ہو جائے گا، لیکن بی بی عائشہ پہ لگائے تو کافر ہو جائے گا، حالانکہ بات تو ایک ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں بھئی، اللہ کرے ایک بات سمجھ آ جائے نا تو پھر سمجھو کہ الحمدللہ درس میں فائدہ ہو گیا۔ ایک آدمی نے کسی مسلمان عورت پہ زنا کی تہمت لگائی، قذف ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے سزا بھی ہے، گناہ بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بی بی عائشہ پہ تہمت لگائے وہ تو کافر ہے، کیونکہ بی بی عائشہ کی برات قرآن میں ہے کہ بی بی عائشہ بری ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی فرمایا تھا وہاں کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان، حالانکہ بات تو ایک ہے، وہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وہ زوجہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ امہات المومنین ہے، وہ المبرات من السماء ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس لیے بعض اوقات جو ہے چیز ایک ہوتی ہے لیکن دونوں کی فضیلت میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے۔ ابھی آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اچھا آپ نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، آپ کو جماعت میں ملی 2 رکعتیں، 2 رکعتیں بعد میں آپ نے پوری کی، اور آپ نے اکیلے پڑھی 4 رکعتیں پوری، تو افضل کون سی ہے؟ افضل تو جماعت والی ہے نا، نہیں سمجھے بات بھائی، نماز جماعت والی افضل ہے یا اکیلے افضل ہے؟ جماعت والی ہے، حالانکہ جماعت میں تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 2 رکعتیں آپ نے بعد میں کھڑے ہو کے پوری کی ہے، اور اکیلے آپ نے 4 پوری پڑھی ہیں، لیکن جماعت کی ملنے سے وہ فضیلت ہو گئی جو اکیلے پڑھنے والے کو حاصل نہیں تھی۔ اسی طرح ایک نماز آپ نے اپنے ملک میں پڑھی ہے، جدے میں پڑھی ہے، بحرہ میں پڑھی ہے، عرفات میں پڑھی ہے، جموم میں پڑھی ہے، وادی فاطمہ میں پڑھی ہے، راستے میں پڑھی ہے، بدر میں پڑھی ہے، تو وہ 1 لکھی جائے گی، یا زیادہ سے زیادہ 25 درجے بلند ہو جائے گی۔ لیکن وہ نماز اگر مسجد الحرام میں آپ نے پڑھی ہے تو 1 لاکھ ہو جائے گی، حالانکہ نماز تو ایک ہے، وقت بھی ایک لگا ہے، لیکن اس مکان کی عظمت کی وجہ سے اس کا ثواب جو ہے وہ 1 لاکھ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کو 1000 مہینے یا 1000 مہینے سے بھی بہتر قرار دے دیں، تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اور یہ خصوصیت امت محمد مصطفیٰ ہے کہ حضور کی امت کو یہ نعمت ملی اور کسی کو نہیں ملی، واللہ اعلم۔ آپ کا ایک طالب العلم بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، دعا کریں کہ جتنے بھی بیمار ہیں اور جہاں بھی ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔
جی کہ اگر ہم نے طواف کیا اور حجر اسود سے ہم نے شروع کیا تو بوسہ دینے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا یا پہلے پہلے؟ نماز جو پڑھتے ہو پہلے اللہ اکبر کہتے ہو بعد میں کہتے ہو؟ تو پہلے کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بوسہ دیں گے. ایک اصولی سی بات ہے کہ آپ نے ابتدا اللہ کے نام سے کرنی ہے. میرا بھائی گزارش یہ ہے، سب سے پہلے تو میری بات یاد رکھیں کہ جتنے بینک ہیں یا کمپنیاں ہیں یا ایکسچینج ہیں، جو لوگ بھی سودی کاروبار کرتے ہیں ان کے ساتھ کاروبار بالکل نہ کریں. یہ تو ہے تقوی. لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بھئی ایکسچینج والے جو ہیں وہ سودی کاروبار نہیں کرتے ہیں، وہ شیئر بیچتے ہیں. اور شیئر جو ہیں وہ مختلف چیزوں کے ہوتے ہیں. مثلا سیمنٹ فیکٹری کا شیئر، پاک فرٹیلائزر کھاد کا شیئر، یا کوئی بجلی کے آلات بنانے کا شیئر ہے، یا اسٹیل مل کا شیئر ہے. تو اب اس میں پیسہ لگانا تو حرام نہیں ہے، تو لہذا وہ شیئر آپ خرید سکتے ہیں. اور اگر ان کا شیئر ہے ٹوباکو کمپنی کا جو تمباکو بیچتی ہے، ان کا شیئر ہے اس کمپنی کا جو شراب وائن بیچتی ہے، ان کا شیئر ہے ان کمپنی کا جو حرام گوشت بیچتی ہے، اس میں حصہ ڈالنا اور شیئر خریدنا ناجائز ہے. افضل یہ ہے کہ بچیں. باقی یہ ہے کہ میرا آپ سے کاروبار ہے، آپ اگر سودی کاروبار کرتے ہیں تو میرا کیا گناہ ہے اس میں؟ وہ تو گناہ آپ پر ہے، وہ مجھ پر نہیں ہے. ورنہ تو دنیا میں کوئی ایسا بینک نہیں ہے جو سودی کاروبار نہ کرتا ہو، الا ماشاء اللہ. اب جو بینک ہیں اسلامی وہ اپنی حد تک تو سودی کاروبار نہیں کرتے، لیکن اگر غیر ملکی بینکوں سے معاملہ کریں گے تو وہ بھی مجبور ہیں، کیونکہ وہ تو بغیر سود کے نہیں چلتے ہیں نا. کیونکہ آخر یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں انہوں نے بڑے بڑے معاملات تو باہر کے بینکوں سے بھی رکھنے ہوتے ہیں نا. لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی کہ 80% کے قریب اب انہوں نے اسلامی طرز پہ نظام مضاربت ہے اور مرابحت ہے، مشارکت ہے، اس کے مطابق کاروبار کرنا شروع کیا ہے. اور وہ اسلام، اس کی ایک مثال سمجھیں. مثلا آپ نے گاڑی لینی ہے، گاڑی ملتی ہے 20 لاکھ کی. آپ نے بینک کو درخواست دی کہ مجھے 20 لاکھ کا قرضہ دے، میں نے گاڑی لینی ہے. بینک آپ سے گارنٹی لے کے آپ کو 20 لاکھ دے دیتا ہے اور اس پہ مارجن مقرر کر دیتا ہے 7%، 8%، 10%. یہ سود ہے، حرام. اگر آپ نے بینک سے کہا جی کہ میں نے گاڑی لینی ہے، انہوں نے کہا جی کون سی گاڑی؟ انہوں نے کہا جی میں نے کرولا گاڑی فلاں رنگ فلاں ماڈل یہ لینی ہے. بینک نے کہا ٹھیک. بینک نے وہ گاڑی خود خرید لی. بات سمجھیں، ایک تھا کہ تمہیں پیسے دے دیے کہ جا کے خریدو، ایک ہے کہ نہیں، اس بینک نے وہ گاڑی خود خرید لی، اس کی ملکیت ہو گئی. اب اس نے کہا کہ جناب گاڑی ہم نے لے لی ہے، اب بیچنا چاہتے ہیں ہم 22 لاکھ میں بیچیں گے، لیکن پیسے ہم آپ سے 3 سال میں لیں گے. تو آپ نے 22 میں لے لی، ٹھیک ہے. کیونکہ گاڑی ان کا ملک ہو گیا تھا، اپنا ملک بنانے کے بعد انہوں نے بیچا. اسی طرح بعض بینک یہ کرتے ہیں کہ بھی گاڑی وہ لے لیتے ہیں، اور گاڑی تھی 20 لاکھ کی، انہوں نے کہا جی اس کے ہم لیں گے 22 لاکھ، لیکن وہ کرایہ مقرر کر دیتے ہیں کہ ہر مہینے کے تم اتنے دیتے رہو کہ اجارے کے حساب سے. وہ بھی حلال ہو گئی، کیوں؟ وہ تو تم سے کرایہ دے رہے ہیں نا.
جب کرایہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد وہ فیصلہ کر لیں گے کہ گاڑی تمہاری ملکیت ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کوشش تو یہ کریں کہ ان سارے معاملات سے دور رہیں، اور اگر کبھی کرنا پڑے تو کسی عالم سے جا کر ان کو سارے اسٹاک ایکسچینج کی جو پراگرس رپورٹ ہوتی ہے نا وہ دے دیں کہ جی اس میں دیکھیں کس میں شیئر ڈالنا حلال ہے اور کس میں حرام۔ کہتے جی کہ ایک مکے میں رہنے والا انڈیا گیا، اشور حج میں اس نے انڈیا سے، بالکل انڈیا سے آئے، عمرہ کرے، حج تمتع کرے، کیوں نہ کرے، وہ تو اب اپنے ملک سے آ رہا ہے نا، اب مکے والا تو نہیں ہے وہ۔ ایک آدمی نے مدینہ منورہ میں اعتکاف کیا، وہ وہاں جو لائبریری ہے اس میں مطالعے کے لیے جاتا رہا، مجھے نہیں پتا وہ لائبریری مسجد نبوی کے اندر ہے یا باہر ہے، باہر ہے تو جانا جائز نہیں، اندر ہے تو جانا جائز ہے۔ اگر کسی مکے میں رہنے والے نے کسی دوسرے آدمی کے لیے عمرہ کیا ہے، اب وہ حج کرے، حج افراد ہی رہے گا اس کا، اس نے اپنا عمرہ ہی نہیں کیا۔ تمتع تو تب ہے نا کہ عمرہ بھی اپنا اور حج بھی اپنا۔ کہتے جی دودھ شریک بہن بھائی اور رضائی بہن بھائی، وہ رضائی وہی دودھ پلانے والے کو تو کہتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے جناب، اس نے دودھ پیا رضاعت ہو گئی، وہی رضائی بھائی ہے، وہی دودھ بھائی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے میری خالہ نے دودھ پلایا تھا، میں رو رہا تھا، میری والدہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی، خالہ نے اٹھا کے مجھے دودھ پلا دیا۔ تو خالہ کی لڑکی سے نکاح بالکل نہیں ہو سکتا، اس کی لڑکی تمہاری بہن ہے، اللہ کے بندے۔ عمرہ کرنے کے بعد غسل کرنا کوئی ضروری نہیں، غسل عمرے سے پہلے سنت ہے، غسل عمرے کرنے کے بعد، ہاں ویسے کرو، گرمی اتارنے کے لیے یا بال پڑ جاتے ہیں وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ نہ احرام کی چادریں دھونا ضروری ہے، تم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے کہ چادریں پلید ہو گئی ہیں؟ عجیب عجیب لوگ مسئلے گھڑتے ہیں۔ اگر آپ نے 4 مہینے کے لیے آئے ہیں، رمضان المبارک میں آپ نے عمرہ کیا، ٹھیک ہو گیا، شوال کے مہینے میں بھی آپ نے عمرہ کیا، کوئی بات نہیں۔ اب اگر حج سے پہلے ہمیں مدینہ منورہ جانا ہے، جہاں ہمارا قیام 15 دن سے زائد ہو سکتا ہے، تو اب جب آپ مدینہ منورہ سے آئیں گے تو مدینہ منورہ تو میقات ہے۔ یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ ذل حلیفہ میقات ہے، اسی طریقے سے جحفہ میقات ہے، اسی طریقے سے قرن المنازل میقات ہے، اسی طریقے سے یلملم میقات ہے، اور میقات سے آنے والا بغیر احرام کے سیدھا مکے نہیں آ سکتا جب تک احرام نہ باندھے۔ ہاں ایک ہے کہ ڈپٹی ہے، ملازم ہے، کام ہے، ڈرائیور ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وگرنہ جو بھی آدمی میقات سے آئے گا اور سیدھا مکے آنا چاہتا ہے تو لازم احرام باندھ کے آئے گا۔ اب آپ مدینہ منورہ چلے گئے، اب واپس آنے آپ کی مرضی ہے، حج کا احرام باندھ کے آئے، عمرے کا احرام باندھ کے، چونکہ آپ میقات کے باہر چلے گئے ہیں۔
بھائی میقات مدینہ سے آپ کی مرضی پر ہے نا احرام، یا تو آپ عمرے کا احرام باندھ کے آ جائیں، عمرہ کریں، احرام کھول دیں، پھر آج کو حج کا احرام باندھیں، آپ کا حج تمتع ہوگا، یا آپ مدینے سے ہی حج افراد کا احرام باندھ کے آ جائیں تو پھر آپ احرام نہیں کھولیں گے، حج کرنے کے بعد کھولیں گے، یعنی پھر حج تک آپ احرام میں رہیں گے، حج کے بعد جب آپ کنکری مار لیں گے، قربانی افراد پہ قربانی نہیں ہوتی، کرے تو ثواب ہے، سر منڈا لیں گے تب احرام کھولیں گے۔ تو اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ مدینے سے آتے ہوئے تم عمرہ کر کے تمتع کرنا چاہتے ہو، کر سکتے ہو، تم اگر افراد کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، اور احناف کے نزدیک تو قران کرنا چاہتے ہو تب بھی کر سکتے ہو، یہ تمہاری اپنی مرضی پہ ہے اور تمہیں اس کے لیے اجازت ہے۔ اگر ایک آدمی نے 15 دن ٹھہرنا ہے تو کیا مزید عمرے کرنے چاہے وہ بھی منع نہیں ہے، عمرے کر سکتا ہے۔ عمرہ چونکہ ایک مستقل عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو جو چیز ثابت ہو وہ ایک کرے تو جائز ہے اور 10 کرے تو جائز ہے۔ اب دیکھیں نا، طواف ہے، طواف قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن حضور پاک نے تو دن میں کبھی 10 طواف نہیں کیے، لیکن اب الحمدللہ بعض نوجوان دن میں 10-10 12-12 طواف بھی کر لیتے، تو کوئی منع نہیں، چونکہ چیز ثابت ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ وہ چیز بدعت ہوتی ہے جس کا اصل قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، اجماع میں بھی نہ ہو اور قیاس میں بھی نہ ہو۔ واللہ تعالی عالم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ارزقنا الاخلاص والخلاص وطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيوننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور۔ اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا۔ اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔